ایٹیٹیوڈ، اور ایٹیٹیوڈ اسی چیز کا نام ہے کہ بار بار گر کے دوبارہ اٹھنا. یہی اصل میں ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ زخمی بھی ہوں گے، آپ گریں گے بھی، آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے، لیکن سم ہاؤ یو ول آلویز میک اے کم بیک. اسی کا نام ایٹیٹیوڈ ہے. اب میں آپ کو دو کانسیپٹس بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے بار بار اٹھنا ہے تو اس اٹھنے کے لیے آپ کو سکت چاہیے. اس سکت کے لیے جو اسلامک کانسیپٹ ہے، جو سیرت سے بھی پتہ لگتا ہے اور جو قرآن و حدیث کی تھوڑے سے تدبر کریں وہاں سے بھی پتہ لگتا ہے، وہ کیا ہے. دیکھیں، جس بندے نے ریولوشن لانی ہے اپنی لائف میں اور ریولوشن لانی ہے اپنی سوسائٹی میں یا اپنے گھر میں، اس کے 3 سٹیپس ہیں. اور وہ تینوں سٹیپس، پہلی 3 جو وہی آئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان سے ثابت ہیں. پہلا سٹیپ چینج لانے کا، اقرا، نالج حاصل کرو. جو بھی چیز کرنی ہے اس کا نالج ہونا چاہیے آپ کے پاس. واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، نالج آف دا سیلف، نالج آف دا قرآن، نالج آف دیٹ تھنگ جو بھی آپ نے کرنی. نمبر 2، جب نالج آ گیا اب اس کو آگے پہنچائیں، کیونکہ دوسری وہی یہی تھی کہ اٹھو اور اٹھ کر آگے پہنچاؤ. اور تیسری جو وہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ یہ تھی کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو اٹھو، قیام کرو. تو یہ جو کنسیپٹ ہے قیام کرنے کا کنسیپٹ جو ہے، اوبیڈینس کا جو کنسیپٹ ہے، اللہ کے آگے جھکنے کا جو کنسیپٹ ہے، اس پہ میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا کہ یہ کیوں ضروری ہے لائف میں. دیکھیں، مشکلات سے لڑنے کے لیے جو سکت چاہیے اس کا تعلق ہماری روح سے زیادہ ہے، ہماری اسپرچول بینگ سے زیادہ ہے. کیونکہ ڈپریس ہونا، ڈاؤن ہونا، ڈی موٹیویٹ ہونا، یہ اصل میں روح کی بیماریاں ہیں. آلدو یہ سائیکلوجیکل بھی ہیں، سائیکلوجیکل کا انکار نہیں ہے، لیکن ان کا تعلق روح سے بھی بہت گہرا ہے. روح کو مضبوط کرنے کے لیے جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کانفیڈنس تھرو سبمیشن. کیا مراد ہے؟ جتنا آپ اللہ کی عبادت میں آگے نکلیں گے، جتنا آپ اس گلوریس آلمائٹی لارڈ کی عبادت کریں گے، یعنی نوافل یا فرض نماز. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں کہ آپ لوگ مسجد میں جو افراد جاتے ہیں، اور جانا چاہیے سب کو، وہ صرف 2-3 منٹ کے لیے اکیلے بیٹھ جا کریں، سائڈ پہ جا کے ذکر کیا کریں اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں. خود آزمائی ہوئی بھی بات ہے، الحمدللہ آپ بھی آزما کے دیکھیں. جب آپ بہت ڈاؤن ہو، سیل فون وغیرہ سب سائڈ پہ کیا، مسجد گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹھ گئے سائڈ پہ، کیونکہ مسجد کی ایک اپنی روحانیت ہے اور قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کی ایک اپنی روحانیت ہے. مصحف کو پکڑ کے، ایک ہوتا ہے نا اسمارٹ فون پہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کی کیفیت اور ہے، مصحف کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کی کیفیت اور ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو دیکھ کر ہی اسٹرینتھ ملتی ہے. کتنی بڑی بات ہے، قرآن کے الفاظ کو دیکھ کر ہی اسٹرینتھ ملتی ہے. تو پڑھنے سے پھر کیا ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں. صحابہ جب بھی دکھ میں ہوتے تھے، غم میں ہوتے تھے، انہیں کچھ نہیں سوچتا تھا، وہ ایک ہی تھیراپی لگاتے تھے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے. جہاں سے بھی بس رینڈملی کھولا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا. دس از یور بیسٹ تھیراپی آف غم، آف وٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو. انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، آپ کی روح مضبوط ہوگی. میں ہمیشہ ایک گراف سے سمجھاتا ہوں، ابھی وہ گراف میرے پاس نہیں. وہ گراف یہ ہے، جتنا آپ اللہ کی سبمیشن میں، عبادت میں بڑھیں گے، اتنا آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی جائے گی. جتنا آپ گناہوں کی طرف جائیں گے، آپ کی کانفیڈنس، آپ کی سیلف اسٹیم کم ہوتی جائے گی. گناہوں سے یاد رکھیں سیلف اسٹیم شیٹر ہوتی ہے، گناہوں سے کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے، گناہوں سے باڈی لینگویج خراب ہوتی ہے. کیسے؟ جیسے سپر مین جو ہے، اس کی ویکنس کیا تھی؟ کرپٹون، اوکے، جو کہ ایک آپ کو پتہ ہے ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس ہے. وہ اس کے آگے بے بس ہو جاتا تھا، حالانکہ ہے وہ سپر مین. تو مومن اور مسلم وہ سپر مین ہے لیکن اس کی ویکنس گناہ ہے. گناہ آپ جب بھی کریں گے وہ کرپٹون کی طرح آپ کو ویک کرے گا. اس لیے پوری کوشش کر کے گناہ کو اپنی روٹین سے ختم کریں، گناہوں کو کم کریں. بہت سلولی اینڈ اسٹیڈیلی جو بھی آپ نے کرنا ہے، آپ نے گناہوں کو ایلیمینیٹ کرنا ہے اپنی روٹین سے. کیونکہ گناہ کا ٹھیک ہے اللہ تو ناراض ہوں گے، وہ تو اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، لیکن آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی، آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوگی، آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہوگا. اسی لیے مومن کا کانفیڈنس نیکی میں ہے. جو بندہ جتنی نیکی کرے گا اس کا نفس اللوامہ، نفس المطمئنہ مضبوط ہوگا. ملامت کرنے والا نفس اور گیو کرنے والا نفس، اوکے، تو وہ بندہ خود بخود
खुश रहेगा, मुतमईन रहेगा। नफ्सुल मुतमइन्ना का जिक्र अल्लाह ने किया ना, इसलिए टेक दिस कॉन्सेप्ट। और एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाहूँगा, बहुत साइंटिफिकली वेल प्रूवन कॉन्सेप्ट है। व्हाट्स द लास्ट एक्टिविटी यू डू बिफोर यू स्लीप। देखें, रात को जो आप एक्टिविटी करेंगे ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अफेक्ट करेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन से साबित है, और रात को वज़ू करके सोते थे, जिसके इतने बेनिफिट्स हैं, मैं इस पर पूरा लेक्चर दे सकता हूँ। और वो रात को सूरह मुल्क की और सूरह सजदा की तिलावत करके सोते थे, और उनके अज़कार भी हैं जो हिस्नुल मुस्लिम में है अज़कार। लेकिन खुदा ना हस्ता रात को एक्टिविटी गलत है। रात को कोई ऐसी एक्टिविटी है जो गुनाह पे मुलविस है, या फजूल एक्टिविटी जो है वो है। कुछ लोग जैसे एक और मेरी वर्कशॉप है एंटीडोट, उसमें मैंने स्मार्टफोन एडिक्शन के बारे में बात की है। तो आपको पता है कि एक सर्वे के मुताबिक MIT ने एक सर्वे किया अपने स्टूडेंट्स से, MIT के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेजॉरिटी जो लोग थे, आई थिंक 60% लोग, वो स्मार्टफोन रात को 1 घंटा पहले सोने से स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, और उसके बहुत से नुकसानात हो सकते हैं उनकी ब्रेन एक्टिविटी पे, उनकी स्लीप पे, ठीक है। उनको नाइटमेयर्स आ सकते हैं, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, उन्हें बार बार जाग आ सकती है, स्पेशली अगर वो स्मार्टफोन बिल्कुल साथ रख के सोए हुए। ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारी एनर्जीज़ को, बहुत कुछ होता है। इसलिए द लास्ट एक्टिविटी शुड बी द बेस्ट वन। आपकी लास्ट एक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, आप उतना फ्रेश उठेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर आपकी लास्ट एक्टिविटी ये थी कि आपने अपने बच्चों को गले लगाया, छोटे बच्चों को प्यार किया, उनके साथ खेले, तो इससे ज़बरदस्त एक्टिविटी कोई नहीं। या आपने रात को वज़ू करके सोए, ग्रेट। आप रात को सूरह मुल्क पढ़ के सोए, सूरह सजदा पढ़ के सोए, ग्रेट। या वैसे ही कुरान को देख के सोए, कुरान को पढ़ के सोए, या कोई प्रोडक्टिव वीडियो पढ़ के सोए, या कोई अच्छा नॉवल पढ़ के सोए, अच्छी किताब पढ़ के सोए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन प्लीज़ रात के टाइम पे गुनाहों को एलिमिनेट करें, क्योंकि वो आपको शटर कर देंगे, वो आपको डिस्टर्ब कर देंगे। और बहुत सी यूथ, मुझे पता है कि बहुत सफरिंग की लाइफ गुजार रहे हैं, यानी रात को उन्हें नींद नहीं आती, वो एडिक्ट हो चुके हैं बहुत सी चीज़ों के, उनको सोने में बहुत मुश्किल होती है, वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली दे आर नॉट कंट्रोलिंग सेल फोन्स आर कंट्रोलिंग दैम। सेल फोन्स टर्मिनेटर बने हुए, उन्हें टर्मिनेट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको इंसानियत से निकाल के मशीन बनाते जा रहे हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स आप पकड़ लें। नंबर 1, गुनाहों को निकाल दें, सबमिशन को लाएं अपनी लाइफ में, आप सुपरमैन बन जाएंगे, आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी हर चीज़ से मुकाबला करने की। लेकिन गुनाह आपको कमज़ोर करेंगे, क्योंकि मोमिन को अल्लाह ने बनाया ऐसा है कि वो गुनाह नहीं कर सकता, करेगा तो उसको नुकसान होगा, उसके सेल्फ एस्टीम शैटर होगी, वगैरह वगैरह। दूसरा, रात की एक्टिविटी देख लें अपनी, ओके, बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को लें, सिंपल एज दैट। हैबिट्स को चूज़ करें, हैबिट्स को बदलना शुरू कर दें। 40 दिन लगेंगे आपको एक चीज़ की हैबिट बनाने में, ओके, साइकोलॉजिकली प्रूवन है।